بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب مذکور کیا خاص آل محمد کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہیں اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقر عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبے قربانی کیے، اور فرمایا، ان میں ایک میری طرف سے ہیں اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کی ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے ہوں گے، اور ان 5 میں 2 یہ ہیں کہ مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہیں بعد فرض عبادت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجہ میں ہے۔